بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 20 نومبر 1979 کا دن مسلمان کسی بھی صورت نہیں بھولیں گے، کیونکہ اس دن خانہ کعبہ کو عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک مسلح گروہ کی جانب سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں موجود مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ وقت ایسا تھا جب مسلمان فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے۔ عین فجر کے وقت جہمان بن یوسف الطیبی کے سربراہی میں 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ مسجد کو اپنے زیر انتظام کر لیا۔ اگر آپ بھی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دہشت گرد گروہ کی قیادت جہمان الطیبی کر رہا تھا۔ جہمان نجد کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو امامدی قرار دیا تھا۔ جہمان اس سے پہلے سعودی حکومت کا گارڈ بھی رہ چکا تھا۔ اس کا والد آل سعود کے ساتھ اڑتا بیٹھا تھا۔ اپنے 1400 ہجری میں محرم کے مہینے میں حملہ کیا تھا۔ جہمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا۔ حملے کی تیاری میں تمام باغیوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا گیا تھا، چونکہ باغیوں کا قائدین جہمان پہلے سعودی فورس میں رہ چکا تھا۔ اکثر جگہوں کا پتہ تھا۔ اسلحہ بھی سعودی افواج کے گوداموں میں چڑھایا گیا تھا۔ مسجد حرام کے نیچے کمروں میں رکھا گیا تھا۔ پھر جب فراقین میں جنگ چھڑی تو اسلحے کو استعمال کیا گیا۔ 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے ہزاروں فوجی ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ مسجد حرام میں جو محصور ہو چکے تھے۔ سعودی سیکورٹی فورسز اگرچہ اسلحہ سے لیس تھی مگر اس حد قابل نہیں تھی کہ ان سے لڑ سکے۔ سعودی حکومت اس واقعے سے نپٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور تربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت کی جانب سے فرانسیسی کمانڈوز اور پاکستانی فوج سے رابطہ کیا گیا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی طے کرنے کو کہا گیا، چونکہ خانہ کعبہ میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی اہلکاروں کو ٹرین کیا، جبکہ سعودی فورسز کی مدد سے پاکستانی فوج کی جانب کیا گیا۔ اس حملے میں 1000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے تھے، جبکہ لاکھوں مسلمان ان کی قید میں ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ میں جہمان کی جانب سے پلان بنایا گیا تھا، فورسز جب اندر آئیں گی تو اسلحہ کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جہمان مسلح گروہ بیسمنٹ میں موجود تھا جہاں سے آنے اور جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اس لیے وہ اسلحہ کا استعمال کرنا کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی سعودی فورسز اندر آئیں تو انہیں فائرنگ کر کے ختم کر دیا جائے، جبکہ سعودی فورسز کی پلان کے مطابق ان پر آگ لپٹے ہوئے ٹائر پھینکے جائیں اور ٹائروں میں گیس بھی موجود ہوگی، لیکن یہ تجربہ کار آمد نہ ہو سکا۔ اسی طرح آخری پلان کے مطابق پاکستانی فورسز اور سعودی عرب کی فورس کی جانب سے اس فسادی گروہ کو ناکام بنانے کے لیے بیسمنٹ میں پانی چھوڑا گیا اور پھر اسی پانی میں کرنٹ کی تاریں ڈال دی گئیں، کیونکہ پاکستانی فورسز اور سعودی عرب فورسز خانہ کعبہ میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے اور حرم شریف کی حرمت کا خیال بھی تھا۔ اسی لیے یہ پلان اپنایا گیا۔ یہ پلان کامیاب ہوا اور جہمان سمیت کئی ساتھی جہنم واصل ہوئے، جبکہ کئی گرفتار بھی ہوئے۔ بعد ازاں انہیں پھانسی کا تختے پر بھی لٹکایا گیا۔ اس واقعہ میں مسجد کی عمارتوں کو کافی نقصان بھی ہوا، خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔